بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک کالج کے پروفیسر کو شوق ہوا کہ میں قرآن پاک کی تفسیر لکھوں، خوب بکے گی، پیسے اچھے آنے لگیں گے۔ اسی سوچ کے ساتھ پروفیسر صاحب نے تفسیر لکھنا شروع کر دی، لیکن اس سوچ میں پڑ گئے کہ اس تفسیر کو کیسے بیچا جائے۔ پروفیسر صاحب کو اپنی اس تفسیر کی مشہوری کے لیے اور اسے بیچنے کے لیے ایک بڑے مولانا کی سند کی ضرورت تھی کہ اگر کوئی مولانا اس میں یہ لکھ دے کہ ان کی تفسیر سے متعلق یہ لکھ دے کہ ان کی تفسیر بہت اچھی ہے تو وہ ان کے نام پر تفسیر بک سکتی ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب ڈرتے تھے کہ کسی مولوی کو اگر میں نے اپنی تفسیر دکھائی تو وہ مجھ پر کوئی فتویٰ نہ لگا دے۔ آخر اسی سوچ بچار میں ایک دن پروفیسر صاحب کے ذہن میں خیال آیا کہ علامہ اقبال بھی تو ایک مشہور آدمی ہیں، دین کا درد دل میں رکھتے ہیں، کیوں نہ انہیں اپنی تفسیر دکھائی جائے اور ان کی رائے لے کر ان کے نام پر اپنی تفسیر کو بیچا جائے۔ پروفیسر صاحب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوئے، اپنی تفسیر سے متعلق انہیں بتایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ آپ رکھ دیجئے، میں اس کا مطالعہ کر کر اپنی رائے اس میں درج کر دوں گا۔ پروفیسر صاحب تشریف لے گئے۔ 2 ماہ بعد پروفیسر صاحب دوبارہ تشریف لائے اور اپنی تفسیر سے متعلق علامہ اقبال سے دریافت فرمایا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ کہا کہ میں آپ کی تفسیر پڑھ کر میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ میں اب تک اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ آج تک اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ مظلوم ہستی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہے کہ پردیس میں چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کر دیے گئے۔ لیکن آپ کی تفسیر پڑھ کر میری غلط فہمی دور ہو گئی کہ نہیں، حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ مظلوم خدا کا قرآن ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے اس کی تفسیر لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کو اس واقعے کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی امید کرتا ہوں، اور آپ کو واقعہ پسند بھی آیا ہوگا۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔